قضا ایک سوال میرا خیال ہے کافی تفصیل طلب ہوگا، اور تفصیل پہ اس سے ہمیں بات کر لینی چاہیے کہ بعض دوستوں سے یہ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا یا یہ سوال کیا کہ قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے جو چیزیں حرام ہیں ان کے متعلق حرمت کا لفظ آیا ہے، لیکن اسلام شراب کی حرمت کے متعلق اسلامی تعلیمات کی روح سے ان کے مطابق واضح الفاظ مثلا قرآن میں نہیں ملتے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ جو ہے وہ پوری وضاحت فرما دیں۔ جی، پہلی سب سے بنیادی اور اہم اور ضروری بات تو یہ ہے کہ جس معاشرے میں قرآن کریم کا نزول ہوا اس معاشرے میں اگر ہم جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس قدر شراب کے رسیا تھے، اس قدر شوقین تھے کہ انہوں نے قسم کی شرابیں بنائی تھیں، اور مختلف اوقات کے لیے مختلف شرابیں تھیں اور مختلف ان کے نام تھے۔ کثرت سے عربی میں شراب کے ناموں کا ذکر ملتا ہے، تو گویا شراب ان کی بہت پسندیدہ ایک چیز تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کی قوت قدسیہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اور صحابہ کی اطاعت کا بہت بڑا ایک نشان جو شراب کی حرمت کے تحت سامنے آیا۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ جس طرح کے آج یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ شراب کی حرمت اس طرح نہیں واضح، اس کے الفاظ اس طرح نہیں ہیں جس طرح کے باقی چیزوں کے ہیں، تو یہ سوال یقیناً وہ لوگ پہلے اٹھاتے جو اس بات کے اس قدر رسیا تھے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود جب اس کی حرمت ہوئی ہے تو احادیث میں واضح طور پہ حرام کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ کلو شراب، ہر ایسی پینے والی چیز جو جس میں نشہ ہو فہو حرام، تو ہر چیز کو حرام کے لفظ سے حضور نے یاد کر۔ اب صحابہ کا رد عمل جو ہے اس قدر ہے کہ اس وقت بعض ذکر آتا ہے کہ بعض محفلیں شراب کی لگی ہوئی تھی، لیکن جب آواز پڑی ہے کہ شراب کی حرمت ہو گئی ہے تو ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، ایک بھی ایسا واقعہ نہیں آتا کہ شراب کی حرمت کے الفاظ تو پتہ کر لیں کیا ہے، بلکہ یہ آتا ہے کہ اس روز مدینے کی گلیوں میں جو نالیاں تھے اس میں شراب گلیوں میں بہہ پڑی، اس قدر انہوں نے اس طرح مٹکے توڑے اور اس کو بہایا۔ تو یہ پھر ان پہ اتنا واضح تھا اس چیز کی حرمت اور اس کی ناپسندیدگی اتنی واضح ہو گئی کہ احادیث میں آتا ہے، جو کہتے ہیں کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جنگ احد میں جو لوگ شہید ہوئے اس میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جن میں خاص طور پہ حضرت عبداللہ کا ذکر آتا ہے جو حضرت جابر کے والد تھے، جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ آج میرے حضور ایک ایسا بندہ حاضر ہوا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بتا تو کیا چاہتا ہے، تیری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ پھر مجھے تو زندہ کر کے بھیجے تو میں پھر تیری راہ میں لڑتا ہوا مارا جاؤں اور یہ قیامت تک سلسلہ جائے۔ تو اس قسم کی اتنی اللہ تعالیٰ نے اس پہ خوشنودی کا اظہار کیا۔ ایسے لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بھی اس میں شامل تھے جنہوں نے صبح کے وقت اس دن شراب پی تھی اور وہ جنگ احد میں شامل ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اب یہ چیز اس وقت چونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جنگ احد کے بعد شراب کی حرمت ہوئی ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے نزدیک اس کی ناپسندیدگی یہ تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس عجیب بات ہے کہ جس دن وہ لوگ شہید ہوئے انہوں نے شراب صبح پی اور شہادت کا مرتبہ پایا، اور ان کی اس ناپسندیدگی کے باوجود، اس ناپسندیدہ چیز کے استعمال کے باوجود ان کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ گویا ان کو یہ احساس تھا کہ یہ چیز حرام ہے اور ناپسندیدہ۔ بعد میں وہ اس چیز کو کمپیئر کرتے جی، جب حرمت ہو گئی، جب حرمت ہو گئی کہ یہ ایسی چیز تھی جو حرام قرار دی گئی، لیکن اس وقت میں چونکہ نہیں تھی اس لیے وہ عظیم مرتبہ ان کو ملا۔ تو گویا ان کو اس چیز کی حرمت کا بڑی پوری طرح احساس تھا۔ یہ ایک تو بات ہوگی، اور دوسرا میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس کے لیے حرام کا لفظ استعمال۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ قرآن کریم نے اس کے کیا
الفاظ اس کی حرمت کے لیے بیان کیے ہیں، آیا اس پہ ایسے ہیں کہ وہ ہم کہہ سکیں کہ اس میں کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہے یا کوئی پوری طرح؟ اب سب سے پہلے قرآن کریم نے سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ دو چیزیں، شراب اور جوا، دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا فیہما اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، اور فرمایا کہ کچھ لوگوں کے نفع کے سامان بھی ہیں اس میں، لیکن اسمہما اکبر من نفع، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہے، اس لیے اس سے اب اس کی میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ اس میں بھی ایک حکمت ہے خدا تعالیٰ کی، کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کچھ نفع کے سامان تھے، کچھ ضرورت کے سامان تھے جو آئندہ زمانے میں بھی ہونے تھے، اس لیے یہ توجہ دلائی کہ اس میں کچھ نفع کے سامان ہیں، اسی حد تک رہنا ان کے فائدے کے لیے، تک اس سے 1 انچ بھی آگے جاؤ گے تو ہلاکت ہے، کیونکہ اگلی آیت جو سورۃ مائدہ میں آئی ہے اس میں اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ایک ایک چیز کھولی ہے اس میں کہا کہ یہ فرمایا کہ شراب، جوئے اور ازلام، یہ جو جو وہ فال نکالتے تھے، اس کے متعلق فرمایا رجسن، یہ گند ہے پوری طرح، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، فجتنبوہ، اس سے بچو، اور فرمایا لعلکم تفلحون، اس سے بچو گے تو فلاح اور کامیابی تمہیں ملے گی۔ پھر فرمایا کہ ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان بغاوت، بغض اور عداوت ڈالنا چاہتا ہے، تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اور کہا کہ وہ تمہیں اس کے ذریعے اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نماز سے روکنا چاہتا ہے، تو کیا تم اس سے روک سکتے ہو؟ اب یہ ساری 6-7 جو باتیں ہیں ساری وہ ہیں جو اس میں سے کوئی ایک بھی بتائے جو اسلام یا ایمان کے قریب ہے، بلکہ ہر وہ بات ہے جو ایمان اور اسلام سے دور لے جانے والی ہے۔ تو اس میں واضح طور اسے نجس کہا، نجسن، گند کہا، عمل شیطان کہا، اس کے ذریعے تم بربادی حاصل کرو گے، کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس کے ذریعے اللہ کے ذکر سے تم رک جاؤ گے، اس کے ذریعے جو نماز سب سے بنیادی چیز ہے جس کے متعلق کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، آن صلی اللہ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تو یہ ساری چیزیں ہیں دوسرا اس کو چھوڑنا جو کفر قرار دیا، تو یہ چیزیں جب چھوڑو گے، اور یقینی بات ہے کہ جب انسان اس قسم کی چیز کا استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ، تو یہ ساری چیزیں برائیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔